حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی.سی. سجنا نے میٹ یور سی.پی پروگرام کا آغاز کیا، جس کے تحت شہر بھر کے عوام کو براہ راست ان سے ملاقات کر کے اپنی شکایت درج کرانے اور تجاویز پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت شہری روزانہ دوپہر 2 بجے کے بعد بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کمشنر سے ملاقات کر سکتے ہیں، جبکہ جمعے کے دن کمشنر پرانی حویلی کے کوتوال ہاؤس میں دستیاب ہوں گے۔ حیدرآباد پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمشنر سے براہ راست بات کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کریں۔ کمشنر سجنا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور شہری پورے ہفتے دوپہر 2 بجے کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حسین ساگر کے پانی کا معیار خراب، بدبو سے عوام پریشان۔ حالیہ دنوں میں حسین ساگر جھیل کے پانی کا معیار خراب ہو گیا ہے، جس کے باعث پانی کا رنگ زرد یعنی کہ پیلا ہو گیا ہے اور شدید بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس صورتحال نے سیاحوں اور مقامی رہائشیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ رنگت تلنگانہ سیکریٹریٹ سے لمنی پارک تک ٹینک بنڈ اور ہوٹل میریاٹ کے سامنے والے حصوں میں دیکھی گئی۔ بدھ پورنیما پروجیکٹ اتھارٹی کے حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جھیل کے بعض حصوں میں پانی کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق موسم کی تبدیلی خصوصاً سردیوں سے گرمیوں کی شروعات کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پانی کبھی زرد کبھی سبز اور بعض اوقات سیاہ بھی نظر آتا ہے، جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور نیکلس روڈ، NTR مارگ، سیکریٹریٹ، ٹینک بنڈ اور بدھا بھون تک آنے جانے والوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر صفائی کے صنعتی فضلہ، سیوریج کا پانی، زیادہ گاد اور کیمیائی مادوں کی آمیزش کو جھیل کے پانی کے خراب معیار کی بنیادی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں KPHB پولیس اسٹیشن حدود میں واقع خانگی کمپنی کے دفتر کی عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق چتور ضلع کے گاؤں مدنہ پلی کے رہنے والی 23 سالہ انیتا حیدرآباد میں مقیم تھی اور ایک خانگی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ جمعرات کی دوپہر جس کمپنی میں کام کرتی تھی، CBCID کالونی میں واقع اس دفتر کی عمارت کی تیسری منزل سے نیچے کود گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ خون میں لت پت حالت میں پڑی انیتا کو وہاں موجود افراد نے فوری طور پر نظام پیٹ کے خانگی اسپتال منتقل کیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے دوران ہی اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ انیتا کی والدہ نے پولیس کو دی گئی شکایت میں بتایا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے صحت کے مسائل کا شکار تھی اور انہی پریشانیوں کے باعث ذہنی دباؤ میں آ کر اس نے انتہائی اقدام اٹھایا ہوگا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نئے اصول کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ترکاری خریدنے سے لے کر آن لائن شاپنگ، برقی کا بل ادا کرنے اور دوستوں کو پیسے بھیجنے تک ہر جگہ UPI کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر UPI کے اصول میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے RBI اور NPCI نے فروری سال 2026 سے UPI کے نئے قواعد کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نئے قواعد کا مقصد لین دین کو مزید تیز بنانا، دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، صارفین کو اپنے پیسوں اور ادائیگی پر زیادہ کنٹرول دینا۔ اگر آپ گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم یا کسی بھی UPI ایپ کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ UPI کے کون سے نئے قوانین فروری سے نافذ ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہوتا تھا یا پھر تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ پیمنٹ جلدی مکمل ہوگا، پیمنٹ یا پروسیسنگ میں پھنسے ٹرانزیکشن کم ہوں گے۔ صرف اوقات جیسے سیل یا ماہ کے آخر میں بھی سسٹم بہتر کام کرے گا۔ اس سے صارفین کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی راحت ملے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر یعنی کہ ہیٹ اسپیچ پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاسوں میں قانون لایا جائے گا۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ سماج میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے نفرت انگیز تقاریر پر روک لگانا ضروری ہے۔ حیدرآباد میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سرمایہ کاری کے لیے امن و امان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک فرد ملک کو ترقی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی
ہمیشہ اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعلیٰ وائس راجشیکھر ریڈی نے ریاست میں اقلیتوں کو 4% ریزرویشن فراہم کیے تھے اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کے دوران ریاست میں اقلیتی آبادی کا بھی اندراج کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں 4% ریزرویشن کے مقدمے کی سماعت ہوگی تو اقلیتی آبادی کے اعداد و شمار عدالت کو فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے 4% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ کانگریس حکومت کے دیے گئے ریزرویشن سے بے شمار افراد کو روزگار ملا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وعدے کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاس میں قانون لایا جائے گا کیونکہ اس پر روک لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی حمایت سے ہی تلنگانہ میں کانگریس حکومت قائم ہوئی۔ تلنگانہ میں رائے دہندگان کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے بتایا ہے کہ ریاست میں SIR کے سلسلے میں پیشگی تیاریاں جاری ہیں۔ تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر CEO سدرشن ریڈی نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پولنگ بوتھ سطح پر اپنے ایجنٹ مقرر کریں اور SIR کے عمل میں پارٹیوں کے BLA اور بوتھ سطح کے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ رائے دہندگان کی فہرست میں درستگی، شفافیت اور مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افراد کو ہی BLA مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ حج سال 2026 میں مکہ مکرمہ کے نظام رباط میں عادمین حج کے قیام کی قرآن دادی کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے ذریعے سابق ریاست حیدرآباد کے 45 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 4821 عادمین حج میں سے 695 کا انتخاب عمل میں آیا۔ قرآن دادی تقریب چومحلہ پیلس میں منعقد ہوئی، جس میں ناظر رباط حسین محمد اشرف، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری، سیکریٹری نظام ٹرسٹ فیض خان، نائب صدر ٹیمریز فہیم قریشی، ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی محمد اسد اللہ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف اور دوسروں نے شرکت کی۔ آن لائن کمپیوٹرائزڈ قرآن دادی میں منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے انتخاب کی اطلاع دی گئی۔ قرآن دادی میں تلنگانہ کے 33، مہاراشٹر کے 8 اور کرناٹک کے 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کئی ریاستوں میں مستقل DGP کے تقررات کے سلسلے میں یونین پبلک سروس کمیشن کو تجاویز روانہ کرنے میں تاخیر کا سختی سے نوٹ لیا۔ سپریم کورٹ نے یونین پبلک سروس کمیشن کو تلنگانہ کے مستقل DGP کے تقرر کا عمل مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس باگچی پر مشتمل بینچ نے یونین پبلک سروس کمیشن کے موقف سے اتفاق کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ DGP کے تقرر کے سلسلے میں کئی ریاستوں کی جانب سے پبلک سروس کمیشن کو تجاویز پیش کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے۔ عبوری DGP کے تقرر کے بعد بھی مستقل عہدیدار کے تقرر کے لیے سفارشات روانہ نہیں کی جاتی۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ حکومتوں کے رویے کے نتیجے میں میرٹ اور سینئر عہدیداروں کے ناموں پر غور کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مختلف ریاستوں کا حوالہ دیا جنہوں نے DGP کے تقرر کے سلسلے میں سفارشات روانہ نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے 9 جنوری کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔